یعنی حضرت مجدد پاک حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ 1000 سالہ مجدد ہیں، 100 سالہ مجدد کی بڑی شان ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ 1000 سالہ مجدد کی کتنی بڑی شان ہو۔ حضرت مجدد الفسانی، اس لیے آپ کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، دوسرے 1000 سال کے مجدد۔ اور آپ نے جو خدمات عالیہ، جو دین کی خدمت کی ہے اور جو دین کی حفاظت کر کے ہم تک دین پہنچایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا وہ تجدیدی کارنامہ نہ ہوتا تو آج نہ کوئی چشتی ہوتا، نہ کوئی قادری ہوتا، نہ کوئی سہروردی ہوتا، نہ کوئی نقشبندی ہوتا، یہ سلسلے ختم ہو جاتے۔ جیسا اس دور میں جو دین پہ حملہ ہوا تھا اور اس کی حفاظت جو آپ نے اپنے عمل کے ساتھ کی، اپنی کوشش کے ساتھ، جو اللہ رب العزت نے آپ کو صلاحیتیں عطا فرمائیں اور آپ کو توفیق بخشی، اور جس محنت کے ساتھ اور جس جو ہے وہ جہد کے ساتھ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی حفاظت کی ہے، اگر اس دور میں یہ نہ ہوتا تو آج ہماری یہ صورتحال نہ ہوتی۔ یہ جو ہماری مسجدیں ہیں اور بڑی آزادی سے ہم جو ہے وہ نمازیں ادا کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، اپنے بزرگوں کا نام لے رہے ہیں، دین کا نام لیا جا رہا ہے، یہ صورت نہ ہوتی تو یہ برکت ہے حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجدیدی کارنامے کی۔ کہیں نا سبحان اللہ۔ بہت باتیں تو ہو نہیں سکتی، صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، یہ وہ دور تھا جب علماء سو نے، علماء سو وہ ہیں جن کا تعلق جو ہے بظاہر شریعت سے تھا، لیکن وہ شریعت کو چھپاتے تھے۔ جہاں پہ ان کے اپنے دنیاوی مقاصد آتے تھے وہاں پہ شریعت کی بات کو تبدیل کر لیتے تھے۔ علماء سو وہ ہوتے ہیں جو اپنے مقاصد کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے دین کو بیچتے ہیں، جو دین کو تبدیل کرتے ہیں۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو دین سے پھر جاتے ہیں۔ علماء سو، ایک طرف علماء سو کی یلغار تھی اور دوسری طرف جاہل صوفیاء کی یلغار تھی۔ جیسا کہ آج کل بھی بہت جہال صوفیاء کہ جن کو شریعت کا معلوم نہیں لیکن صوفی ہیں، شریعت کا معلوم نہیں لیکن پیر ہیں، شریعت کا معلوم نہیں لیکن مرشد ہیں، لوگوں کو مرید کیے جا رہے ہیں، یعنی بندے چھوڑے ہوئے ہیں لوگوں کو، جاؤ ہماری کرامتیں بتاؤ، لوگوں کو پکڑ کے لاؤ، اور مرید کیے جا رہے ہیں۔ پھر صرف مرید کرنے کی حد تک نہیں ہے۔ اچھا، جو پیر یہ چاہتا ہے کہ بندے میرے مرید ہو جائیں تو وہ تو خود مرید ہے۔ مرید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ارادہ کرنے والا۔ تو یہاں تو پیر خود ارادہ کر رہا ہے، اور جہاں پیر خود ارادہ کر رہا ہو مریدوں کا، مرید اکٹھے کرنے کا، تو وہ پیر تو نہ ہوا، وہ مرشد نہ ہوا، وہ تو خود مرید ہوا، وہ اپنے مرید کا پھر مرید ہوا۔ تو ایک طرف جو ہے وہ علماء سو کی یلغار تھی اور دوسری طرف جاہل صوفیوں کی یلغار تھی، جنہوں نے شریعت اور طریقت کو کہا کہ شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے۔ جیسے آج بھی بہت سارے لوگ ایسے پیر ہم نے دیکھے ہیں، خود دیکھے ہیں، ان سے گفتگو بھی ہماری ہوئی ہے، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں جی ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان کے ڈیرے کے اوپر وہ حقہ چل رہا ہوتا ہے، سگریٹیں پی جا رہی ہوتی ہیں اور غیر شرعی امور ہو رہے ہوتے ہیں۔ نماز کا وقت آتا ہے تو وہاں نماز کا نام و نشان نہیں ہوتا، کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، جو بندہ آپ سے یہ کہے کہ میں پہنچا ہوا ہوں، سمجھ لو کہ وہ پہنچا ہوا ہے لیکن جہنم میں پہنچا ہوا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ اللہ کا قرب کس کو نصیب تھا؟ زیادہ اللہ کا قرب کس کو نصیب تھا؟ سب سے زیادہ قرب میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل تھا۔ نبیوں اور رسولوں کو بھی وہ قرب حاصل نہ تھا جو میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا قرب حاصل تھا، لیکن آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کی ہے، آخری وقت تک ادا کی ہے، اس لیے شریعت سے کوئی بھی بری نہیں۔ اور امام مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ نکتہ پھر اس پر پوری کوشش آپ نے کی، آپ کا گھر اجاڑ دیا گیا، آپ کے گھر کو آگ لگا دی گئی،
آپ کے گھر سے سامان نکال کے اس کو آگ لگا دی گئی اور آپ کے بچوں کو اور بیوی کو بے گھر کر دیا گیا. آپ اس وقت جیل میں تھے, آپ نے اپنے بچوں کو خط لکھا, فرمایا اس بات کی فکر نہ کرنا کہ ہمارے پاس گھر نہیں ہے, سامان نہیں ہے, اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا اور وہ محفوظ ہے. اور جیل میں جا کر بھی, وہ جیل کی صحبتیں برداشت کر کے بھی اپنا مشن نہیں چھوڑا. جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہر جو ہے وہ سچویشن کے اندر اور ہر حالت میں اپنا کام جاری و ساری رکھتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ حالات ٹھیک ہوں گے تو کام کریں گے, جگہ ہوئے گی تو دین دا کام کریں گے نا, لوگ پیسے دیں گے تو مدرسہ بنائیں گے نا. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وسائل ہیں یا نہیں ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حالات ٹھیک ہیں یا نہیں, وہ ہر حال میں دین کا کام جاری رکھتے ہیں. وہ ہر حال میں دین کا کام جاری رکھتے ہیں. ہمارے سامنے ایسی کئی مثالیں ہیں. لوگوں نے اخلاص کی بنیاد پر درختوں کی چھاؤں کے اندر سائے میں بیٹھ کر دین کا کام شروع کیا, آج بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنا کے بیٹھے ہوئے. یہ اخلاص کی بنیاد ہے. یہ اخلاص کی بنیاد پر جو کام شروع کیا جاتا ہے اس کے اندر برکت ہوتی ہے. حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے. آپ نے فرمایا شریعت اور طریقت یہ الگ الگ دو چیزیں نہیں ہیں. یہ شریعت اور طریقت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. کوئی صوفی اور پیر یہ مت سمجھے کہ یہ نماز پڑھنا اور دین کا کام کرنا, یہ مدرسوں میں جا کے جو ہے وہ یہ صرف پڑھانا, نحو پڑھانا, یہ اصول الفقہ پڑھانا, اصول الحدیث پڑھانا, یہ حدیث پڑھانا, یہ مولویوں کا کام ہے, پیروں کا کام نہیں ہے. یہ نظریہ بالکل غلط ہے. علماء ہی اصل میں پیر ہیں. کون ہے؟ سبحان اللہ. ہمارے پیروں کو تو دیکھیں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی, مفتی نظام الدین صاحب نے جو مجھے ابھی کتاب دی, میں نے اس کا ورک وہ جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا تو ایک میری نظر پڑی پاک پتن شریف پہ, لفظ پاک پتن آیا. تو جن بزرگوں کے بارے میں انہوں نے کتاب دی ہے, جنہوں نے وہ کتاب لکھی ہے, وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معتقد تھے. آپ کے سلسلہ شریفہ سے تعلق رکھتے تھے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہستی ہیں؟ آپ کو صحاح ستہ زبانی یاد تھی. کون ہے؟ سبحان اللہ. حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو اس وقت حضرت بختیار کاکی نے پوچھا کہ برخودار کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کی حضرت کتاب نافع پڑھ رہا ہوں. کتاب نافع پڑھ رہا ہوں. فرمایا اس نے تجھے کچھ نفع دیا؟ تو عرض کی حضرت یہ کتاب کیا نفع دے گی, نفع تو آپ کی نظر کیمیا سے ہوگا. کہو نا سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ اٹھو کتاب بند کرو اور آ جاؤ. فرمایا نہیں, پہلے علم دین مکمل کرو, پھر دلی میں آ جانا مراد پا جاؤ گے. ہمارے بزرگوں کو دیکھو, وہ فقط پیر نہیں ہوا کرتے تھے, وہ صرف صوفی نہیں ہوا کرتے تھے. ایک طرف ان کی خانقاہ ہوتی تھی تو دوسری طرف مدرسہ ہوتا تھا. ایک طرف بیٹھ کے لوگوں کے دلوں کو دھویا کرتے تھے تو دوسری جانب بیٹھ کر لوگوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے, لوگوں کو فقہ پڑھایا کرتے تھے. اور آج کے پیروں کو دیکھو, سیدھی دعا مانگنی بھی نہیں آتی, سیدھا اللہ کا نام لینا نہیں آتا, اور دعوے ہیں پیری مریدی کے. پیر وہی ہوتا ہے جس کی نشانیاں میرے اعلیٰ حضرت نے بیان فرما دی. فرمایا پیر وہ ہوتا ہے, مقتدائی کا دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں سچا تب ہوگا جب وہ شریعت کا عالم بھی ہوگا. شریعت کا عالم بھی ہوگا. یہ بات ہمیں کس نے سکھائی؟ یہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے سکھایا. فرمایا یہ طریقت اور شریعت یہ جدا جدا نہیں ہیں, یہ ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں. یہ سیدھا پہلو دیکھو تو شریعت ہے, اور دوسری طرف یوں موڑ کے دیکھو تو وہ طریقت ہے. فرمایا شریعت عین طریقت ہے, نہ شریعت طریقت سے جدا ہے, نہ طریقت شریعت سے جدا ہے. یہ دونوں ایک چیزیں ہیں. ہمیں بقدر منہ ایک بال برابر بھی دونوں میں جو ہے وہ دوری نہیں ہے, مختلف نہیں ہے ایک دوسرے سے. اور شریعت کو آپ نے لازم کیا. آپ نے جو تجدید فرمائی ہے, آپ نے بعض بدعات حسنہ کا بھی انکار کیا. فرمایا اصل سنت پہ آ جاؤ, باقی سب کچھ چھوڑ دو, باقی سب کچھ چھوڑ دو. قرآن و سنت پہ آ جاؤ, باقی سب کچھ چھوڑ دو. حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر شان دیکھنی ہو, دیکھیں درخت پہچانا جاتا ہے اپنے پھل سے. کس سے پہچانا جاتا ہے جی؟ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے نا. حضرت مجدد پاک کی شان دیکھنی ہو, ارے کسی کی شان تو وہی بیان کرے نا جس کی اپنی بھی کوئی ہو. نہیں سمجھے آپ؟
لوگ آج بیٹھے ہوئے گفتگو کرتے ہیں کہ اس کا یہ درجہ تھا، اس کا یہ درجہ تھا، وہ اتنے بڑے درجے کا حامل تھا، وہ اتنے بڑے درجے۔ تیرا کیا درجہ ہے جو تو ان کے درجے بیان کر رہا ہے؟ کیا تو نے اپنی آنکھ سے ان کے درجوں کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، تو پھر یہ فضیلتیں کیوں دے رہا ہے؟ وہ اس سے بڑا پیر ہے، وہ اس سے بڑا پیر ہے، وہ اس سے بڑا شیخ ہے، اس کا مقام اس سے بڑا ہے۔ ارے تیرا اپنا کوئی مقام نہیں ہے، جب تک تیرا اپنا کوئی مقام نہیں ہوگا تو کسی کا مقام کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یہ جو روحانی مقامات ہوتے ہیں یہ تو مخفی ہوتے ہیں۔ ارے جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اور ولی ہوتا ہے، اس کے سر پہ سینگ تھوڑے ہوتے ہیں کہ پہچانا جائے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ ہو سکتا ہے سادے سے کپڑوں میں بیٹھا ہو اور کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے اور وہ اللہ کا ولی ہو۔ یہ جو ولایت ہوتی ہے یہ اندر کی چیز ہوتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں اس کی خبر ہو گئی، ہمیں اس کی خبر ہو گئی، ہمیں اس کی خبر ہو گئی، فرمایا یہ بے خبر ہیں۔ جس کو اس کی خبر ہوتی ہے پھر اس کی خبر نہیں آتی۔ کہو نا سبحان اللہ۔ جس بندے کو اس کی خبر ہوتی ہے پھر اس بندے کی خبر نہیں آتی، وہ کیا بیان کرے گا کہ میری بھی کوئی شان ہے، میری طرف بھی آؤ۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ پیر مریدوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری طرف دیکھو، ہماری طرف دیکھو، لیکن حضرت مجدد پاک نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ پیر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ اپنی ذات کی طرف اپنے مرید کو متوجہ کرے، پیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مرید کو پکڑ کے اللہ کی طرف متوجہ کرے، شریعت کی طرف متوجہ کرے۔ ایک بات آخری عرض کرتا ہوں، اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت مجدد پاک نے جو دین کی خدمت کی ہے کتنی بڑی خدمت ہے، جن کے مریدوں میں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی ہو، 1000 میل دور بیٹھ کے اپنے مرید کے دل کی صفائی کرنے والے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے مرید حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مفسر قرآن رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ ان کا ہو گیا باطن میں مناظرہ، کن کے ساتھ؟ ابو علی قلندر کے ساتھ۔ سنے نا ابو علی قلندر نا، ایک قلندران بھی بڑی شان ہونی ہے جی، لیکن آج کل تو ایویں لوگ کلندر بنے پھرنے نا، جس پورا سال جڑا بندہ نہاتا نہیں وہ آخنا میں کلندر ہاں، اے درباراں پر بیٹھے ہونے کلندر، وہ آنے ایسا کلندر ہاں تے پورا سال نہیں نہانے تے۔ لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو کلندر حقیقت میں ہوتے ہیں، ان کا مقام عرش کے نیچے ہوتا ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ ان میں ایک حضرت ابو علی قلندر ہیں، حضرت ابو علی قلندر کی بڑی شان ہے۔ یہ وہی ابو علی قلندر ہے نا، جب سرہند شریف کا قلعہ بنایا جا رہا تھا، آباد کاری کی جا رہی تھی، تو دن کے وقت جو تعمیر کرتے تھے تو رات کو وہ تعمیر گر جاتی تھی، دیواریں گر جاتی تھی، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ دیواریں کس لیے گر جاتی ہیں۔ بالآخر ان کو معلوم ہوا، انہوں نے جب اپنے بڑے بزرگوں سے رابطہ کیا، انہوں نے مراقبہ کیا تو معلوم کیا کہ تمہاری ٹیم کے اندر ایک بندہ ہے جس کا نام ہے ابو علی اور وہ قلندر ہے، جب دن کو تم اس سے کام کرواتے ہو نا تو وہ خوش نہیں ہوتے کام کرنے پر، تو رات کو اپنے حجرے میں بیٹھ کر یوں کرتے ہیں تو دیواریں گرا دیتے ہیں۔ یہ وہی حضرت ابو علی قلندر ہے۔ ابو علی قلندر ان کا مقام عرش کے نیچے ہے، آپ کا مقام عرش کے نیچے ہے۔ ابو علی جو قلندر تھے نا، ان کا مناظرہ ہو گیا حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے، مناظرہ ہو گیا، باطن میں مناظرہ ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا قلندر صاحب تسانیاں جڑیاں مچھاں نے نا اے شریعت نے خلاف نے، جویں اج کل بعض بندے اپنی مچھاں نہیں کٹنے، پانی نے وچ بھی پینیاں رہنیاں نے، دودھ پینا تو اس نے وچ بھی، کھانے نے وچ پینیاں نے، مکروہ ہے اے لب کٹنے چاہیے نے، ایتھے جڑے اے نا اوپر رکھو بے شک، یا انہاں دا منہ ہی موڑ لو، یہ اگر بہت موٹیاں رکھنیاں ہیں تو انہاں دا منہ موڑو، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے منہ میں آئیں، تو جو منہ کے اندر داخل ہوں ان کو کاٹنا ضروری ہے ورنہ مکروہ ہے۔ مسئلہ یاد رکھو، مچھاں بے شک وڈیاں رکھو لیکن اس چیز کا خیال رکھو کہ منہ نہ پین جی۔ تو ابو علی قلندر صاحب تو قلندر تھے، تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قلندر صاحب تسانیاں مچھاں جڑیاں شریعت نے خلاف نے، تسانیاں مچھاں شریعت نے خلاف نے تے ایک کٹنیاں پیسن، اساں کی شریعت نے خلاف منظور نہیں۔ وہ بھی قلندر سننا آخیا بھی یہ تو پھر قلندر نہیں مچھاں نے تے کس طرح کٹی سکنے ہو، تو انہاں ماری اڈاری زمین دی تے او جتھے انہاں دا مقام سی نا عرش نے تھلے اوتھے پہنچے، جدو اوتھے پہنچے نا سننے پہ ہو، جدو ابو علی قلندر اپنی روحانی پرواز نے ذریعے اتنے اپنے مقام پر پہنچے تو کہہ تکنے نے پہ کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی اتنے بیٹھے ہیں تے ہاتھ وچ کینچی آپ نے پکڑی،
कैंची इंज इंज करन लगे। उन्हें आख्या हुण उत्थों ना बचिया तो इत्थे भी यही सारी गल सी, इत्थे भी हो सकना सी भी बची जा, तो इत्थे भी आए बैठे ने, तो उन्हें अपना मुँह अगे करी छोड़ा, अरे जी कट्टी गिनो। आपने दाएं तरफ से मूछें काटी उनकी, किन की? हज़रत अबू अली कलंदर की। आपका एक बेटा फौत हो गया, काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह का एक साहबजादा फौत हो गया। दूसरी तरफ से मूंछ काटी तो आपका दूसरा बेटा भी फौत हो गया। तो कलंदर साहब को रूहानी तौर पे मालूम था, तो कलंदर साहब ने कहा काजी साहब अपने कारनी भी खबर ली जे। कलंदर निया मुच्छा था कट्टी छोड़िया ने, अपने कारनी भी खबर ली रे। फरमाया कारनी खबर लईए, मिकी पता वे कि मारे 2 बेटे फौत हो गए। फरमाया बेटे देने मंजूर ने पर शरीयत ने खिलाफ मंजूर नहीं। इत्थे तो आखो ना सुभान अल्लाह, इत्थे तो सुभान अल्लाह बननी है ना। फरमाया शरीयत ने खिलाफ मंजूर नहीं, बेटे देने मंजूर नहीं। जान जानी है चली जाए, बेटे जाने ने चले जान जी, सब कुछ जाना है चला जाए, लेकिन शरीयत ने खिलाफ मंजूर नहीं। हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपती ये कौन है? ये हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ी अल्लाह तआला के फैज़ याफ्ता हैं, और जिनके मुरीदों का ये आलम हो, बताओ उस शेख का कितना बड़ा मकाम होगा। आप हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने अक़वाल में, अपने अफ़आल में, अपने अहवाल में सुन्नत के ताबे थे। अक़वाल में, अफ़आल में, अहवाल में सुन्नत के ताबे थे। और ये इत्तिबा किसी किसी को नसीब होती है, इसको इत्तिबाए तामा कहते हैं, और ये अल्लाह के वलियों में से भी किसी किसी को नसीब होती है। ये हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ी अल्लाह तआला जिनको ये नसीब हुआ है। आपको सिला का दर्जा हासिल है कि आपने 2 दरियाओं के दरमियान जो है वो दोनों को मिला दिया। एक तरफ शरीयत का दरिया है, एक तरफ तरीक़त का दरिया है, दोनों में जो खला पड़ चुका था आपने दोनों को यूँ पकड़ के मिला दिया। सिला का दर्जा हासिल है आपको इस उम्मत के अंदर, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको हासिल है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों की तवज्जुहात और रूहानियत हम सबको अता फ़रमाए, उनके पीछे पीछे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन वमा अलैया इल्लल बलाग व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।